السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایماندار اور تابعدار بندوں کی آرام گاہ بنایا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی نعمتوں اور خوبیوں کا بہت کچھ بیان ہے، کچھ بطور نمونہ لکھا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھو کہ جنت چیز کیا ہے۔ لغت میں جنت باغ کو کہتے ہیں، اور باغ میں پھل بھی ہوتے ہیں، سایہ بھی ہوتا ہے، درخت اور پھول بھی ہوتے ہیں، فرحت بخش ہوا بھی ہوتی ہے، پانی کا انتظام بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات اور ملا لو کہ وہ باغ خدائی باغ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ معمولی باغ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بادشاہوں اور امیروں کے باغ ہوتے ہیں، اور ان میں ہر طرح کا سامان راحت بھی بخوبی ہوتا ہے، اور عجیب عجیب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی بادشاہ کے باغ میں محلات وغیرہ کے علاوہ عجائب خانہ بھی ہوتا ہے، کسی کے باغ میں شیرگاہیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب سمجھو کہ خدا کا باغ کیسا عالی شان ہوگا، جس کے حاصل کرنے کی خدا نے تاکید بھی فرمائی ہے۔ جنت کوئی معمولی باغ نہیں ہے، بلکہ اس میں عجیب و غریب سامان ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت نفیس ہیں۔ جنت کی نعمتوں کو حدیث شریف سے معلوم کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حوروں کے سر پر ایسے نفیس دوپٹے ہیں کہ اگر ان کا ایک پلہ دنیا میں لٹک جائے تو چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ جنت کی حوریں ایسی خوبصورت اور حسین ہیں کہ 70 جوڑوں کے نیچے سے بھی ان کا بدن جھلکتا ہے۔ جنت کی مٹی جواہرات اور مشق کی ہے۔ حوض کوثر کے پانی کی یہ تعریف ہے کہ جس نے اس میں سے ایک دفعہ پانی پی لیا، اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، اور کمال یہ ہے کہ بغیر پیاس کے بھی اس کو پئیں گے تب بھی اس میں مزہ آئے گا۔ دنیا کے پانی میں پیاس کے وقت مزہ آتا ہے، لیکن بغیر پیاس کے مزہ نہیں آتا۔ جنت کے پانی کی یہ شان ہے کہ ایک دفعہ پی کر عمر بھر کے لیے پیاس کی تکلیف جاتی رہے گی، مگر جنت کے پانی میں بغیر پیاس کے بھی مزہ آئے گا۔ بتاؤ دنیا میں ایسا پانی کہاں ہے جس سے پیاس نہ لگے اور بغیر پیاس کے بھی اس میں مزہ آئے۔ اسی پر تمام نعمتوں کو سمجھ لو کہ جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتیں کیا چیز ہیں۔ صاحبو، جنت کی نعمتوں سے تو دنیا کی نعمتوں کو کچھ بھی لگاؤ نہیں۔ دیکھو اس قدر فرق ہے کہ یہاں کی تمام غذائیں تھوڑی سی دیر میں بدبو پاخانہ بن جاتی ہیں، جس کی بدبو سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ جنت میں جتنا چاہو کھا لو، ایک ڈکار کا خوشبودار آ جائے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، یا خوشبودار پسینہ آ جائے گا اور سارا پانی ہضم ہو جائے گا۔ وہاں نہ پیشاب کی تکلیف اور نہ پاخانہ کی، اور نہ ہیضے کا اندیشہ، نہ بدہضمی کا ڈر۔ وہاں کے آرام میں تکلیف کا نام بھی نہیں، غرض یہ کہ جنت میں ہر وقت خوشی ہی رہے گی، ایسی خوشی کی دنیا میں اس کا خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔ بس اے مسلمان بھائیو، اگر مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت میں جنت کے اندر عیش و آرام سے رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔